محترم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے دنیا کے ظالم ترین بادشاہوں میں سے ایک نادر شاہ کا، جس کے حکم پر صرف 5 گھنٹے میں 3 لاکھ انسانی سروں کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن اس کی یہ ظالمانہ روش پیدائشی نہ تھی، بلکہ یہ ان المناک حالات کا نتیجہ تھی جو اس کے عزیزوں اور دوستوں نے اس کی زندگی میں پیدا کر دی۔ نادر شاہ 22 نومبر 1688 کو ایران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک قلعے کا حاکم تھا۔ نادر شاہ بھی کم سن ہی تھا کہ اس کا باپ مر گیا اور چچا نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ نادر کا بچپن اپنے غاصب چچا کے بدولت نہایت دردناک اور مشقتوں سے بھرپور تھا، لیکن یہ تکلیفیں اس کے عزائم کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس نے جوانی میں قدم رکھتے ہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ کی حقوق اور اپنی گزشتہ تمام دکھوں کا بدلہ لے گا۔ چنانچہ اس نے لوٹ مار کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا اور تجارتی قافلے لوٹنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کی جماعت اور کاروائیاں اتنی بڑھ گئیں کہ خود شاعران بھی اس سے خوف کھانے لگا۔ طاقت و قوت حاصل کرنے کے بعد نادر شاہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کا قتل کیا اور اپنے باپ کے قلعے پر قابض ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد نادر شاہ ایسا زوراور ثابت ہوا کہ شاعران نے نادر شاہ سے صلح کی درخواست کی اور اسے اپنے دربار میں سرداری کا عہدہ بھی دیا۔ شاعران کی ملازمت میں نادر شاہ نے کئی بہادرانہ کام انجام دیے۔ عثمانی ترکوں اور افغانیوں کو کئی معرکوں میں شکست دی۔ روس کو دھمکیاں دے کر اس سے تمام ایرانی علاقے واپس لے لیے۔ یہاں تک کہ فوج کا ایک مقبول لیڈر بن جانے کے بعد نادر نے شاہی ایران کو معزول کر دیا اور خود تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا۔ رسم تاج پوشی کی فوراً بعد قندھار پر حملے کے لیے روانہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان کے مغل شہنشاہ اس کے بادشاہ تسلیم کر چکے تھے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر وہ کاہل غزنی کو فتح کرتا ہوا ہندوستان میں داخل ہوا۔ اس وقت تخت ہندوستان پر محمد شاہ رنگیلا جلوہ افروز تھا۔ دوستوں میں محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش طبیعت شخص تھا جو کہ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا۔ کرنال کے مقام پر مغلوں اور نادر شاہ کے درمیان یہ یک طرفہ معرکہ ہوا۔ محمد شاہ رنگیلا کی نااہلی کا یہ عالم تھا کہ وہ دہلی سے صرف 70 کلومیٹر کی دوری پر بھی اپنی پوری فوج جمع نہ کر سکا، جبکہ توپ خانے کو وہ کہیں پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ نتیجتاً نادر شاہ کے توپ خانے نے ہندوستانی افواج کو بھون کر رکھ دیا اور محمد شاہ رنگیلا کے 1 لاکھ فوج کے مقابلے نادر شاہ کے 55,000 سپاہی فتح یاب ہوا۔ 11 مارچ 1739 عیسوی نادر شاہ بحیثیت فاتح دہلی شہر میں داخل ہوا۔ دلی کی شہری پہلے تو دب گئی، مگر جلد ہی ایرانیوں کے خلاف بلوائے شروع کر دیے۔ نادری سپاہی نے انہیں روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن بلوائیوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی۔ انہوں نے جگہ جگہ آگ لگا دی اور ایرانی فوج کے کئی آدمی زندہ جلا دیے گئے۔ اس وقت تک ایرانی سپاہیوں کو تلوار چلانے کی اجازت نہ حاصل تھی۔ کچھ دیر بعد نادر شاہ حالات کا جائزہ لینے شہر میں نکلا تو اس پر بھی پتھراؤ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کسی مکان کی چھت سے اس پر بندوق سے فائر کیا گیا۔ یہ گولی اس کے برابر کھڑے ایک ایرانی سردار کو جا لگی۔ اب نادر شاہ غصے میں ایسا بھبرا کہ اسی وقت قتل عام کا حکم دے دیا۔ اس حکم کے ساتھ ہی دلی میں موت کا بازار گرم ہو گیا۔ بڑے چھوٹے، عورت و مرد اور بزرگ سب تیغ ہونے لگے۔ مکانوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے، دکانیں لٹ رہے تھے۔ کوئی قوت ایسی نہ تھی اس خون خرابے کو روک سکے۔ بالآخر امراء دہلی کی منت و سماجت پر یہ قتل عام منسوخ کیا گیا، لیکن اس وقت تک دلی کے 3 لاکھ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ قطار در قطار رکھ کر یہ لاشیں جلائی گئی۔ اس کے باوجود اتنا تعفن پھیلا کہ سڑکوں پر چلنا محال ہو گیا۔ اس قتل عام کے بعد نادر شاہ ہندوستان، اس کے امراء اور جاگیرداروں کے خزانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ مغلیہ خزانے سے تمام جواہرات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لینے کے بعد مزید 20 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے
خاطر کئی صدیوں سے بند تہ خانے کھول دیے گئے۔ جو دولت مغلوں نے 400 سال میں جمع کی تھی، سب کی سب نادر شاہ کے ہاتھ لگی۔ اس کے بعد یہ حکم جاری ہوا کہ شہر کی تمام رعایا اپنی اپنی دولت اور مال و اسباب کی فہرستیں لے کر حاضر ہو۔ نادر شاہ کو اختیار تھا کہ ان میں سے وہ جو چیز چاہیے پسند کر لے۔ سو تمام رعایا اپنے اپنے مال کا حساب لے کر حاضر ہوئی۔ یہاں ان کی ایسی ابروز کی گئی کہ کچھ لوگ اپنا حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد شرمساری سے خودکشی کر لیتے، تو کچھ لوگ حساب کتاب شروع ہونے کے ڈر سے مطلوبہ رقم نہ ملنے پر سریعام ان کی تھپڑ رسید کیے جاتے۔ کوئی غلط گوشوارہ لے کر آتا تو اسے ڈنڈوں سے ایسا زور سے مارا جاتا کہ جسم اور منہ سے خون جاری ہو جاتا۔ بڑے بڑے امراء و شرفاء کے ساتھ چوروں اور موالیوں جیسی سلوک ہوتا رہا۔ نادر شاہ کی دہلی سے روانگی تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اس طرح دلی کی عوام سے قریباً 4 کروڑ روپیہ وصول کیا گیا، جس میں سے اکثر نادر شاہ نے شاہی خزانے میں جمع کیا، جبکہ کچھ حصہ اپنی فوج میں تقسیم کر دیا۔ اس قتل عام کے بعد ایرانی سپاہیوں نے غلے کی تمام کھیت اپنے قبضے میں لے لی۔ سو اشیاء خرد نوش نایاب ہو گئیں، یہاں تک کہ گیہوں کا ریٹ 7 روپے سیر تک جا پہنچا۔ دوستو، اس دور میں 7 روپے کی قیمت آج کی 70,000 سے بھی زائد تھی۔ اس کے بعد نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کو شرف ملاقات بخشا۔ محمد شاہ رنگیلا کی حسین و جمیل بیٹی وہ پہلے اپنی بیٹی نصر اللہ مرزا کے لیے مانگ چکا تھا۔ اب اس نے مغل بادشاہ کی پگڑی، جس میں کوئی نور نامی ہیرا موجود تھا، اس کی سر سے اتار کر خود پہن لی۔ جب وہ دلی سے روانہ ہوا تو اس کے ساتھ بیش بہا دولت، کوہ نور ہیرا، تخت طاؤس، ہزاروں جنگی گھوڑے، ہاتھی اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ اتنی دولت کہ اگلی 3 سالوں تک تمام سلطنت ایران میں کوئی ٹیکس نہ لیا گیا۔ ایران میں فوجی اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی تنخواہ دی جانے لگے۔ مغل فرمانروا اور امراء دلی اس حد تک نااہل ہو چکی تھی کہ نادر شاہ کے واپس چلے جانے کے بعد پھر سے عیاشیوں اور تفریحات میں مشغول ہو گئے۔ نادر شاہ راستے میں قیام کرتا ہوا لاہور پہنچا۔ یہاں کے شہریوں نے جو دلی کی قتل عام سے واقف تھے، اپنا تمام مال و اسباب لا کر نادر شاہ کے قدموں میں رکھ دیا، جس کی مالیت 1 کروڑ روپیہ تھی۔ کابل پہنچے کے بعد نادر شاہ نے سندھ کی والی اور کلہاڑ خاندان کے مشہور حکمران میاں نور محمد کو کابل طلب کیا۔ اس سردار نے یہ سوچ کر کہ نادر شاہ اتنا فیصلہ طے کر کے یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس طلبی کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن نادر شاہ، جو اپنے عزم و ارادوں میں ایک چٹان جیسا تھا، موسم کی شدید ترین خرابیوں کے باوجود نور محمد کی گوشمالی کی خاطر سندھ روانہ ہوا اور عمرکوٹ کے مقام پر اسے جا دبوچا۔ 1 کروڑ نقد روپیہ، جاگیر کا ایک بڑا حصہ اور اس کی 2 بیٹیوں کو بطور ضمانت ساتھ لے کر واپس نادر آباد روانہ ہوا۔ نادر شاہ کے دور حکومت میں ایرانی سلطنت اپنے مکمل عروج پر تھی۔ اس کی فتوحات کے سبب اسے ایشیا کا نیپولین اور سکندر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نادر شاہ نے 1745 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑی لشکر کو دوبارہ شکست دی۔ اپنی دور حکومت کے آخری سالوں میں نادر شاہ بہت چڑچڑا اور بدمزاج ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے قابل لڑکے اور ولی عہد رضا قلی کو صرف شک کی بنیاد پر کہ وہ نادر شاہ کو تخت سے اتارنا چاہتا ہے، اسے اندھا کر دیا۔ اس کے بعد جگہ جگہ نادر شاہ کے خلاف بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ آخر کار 1747 عیسوی میں اس کی اپنی ہی محافظ دستوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے قتل کر ڈالا۔ نادر شاہ کے بعد اس کا ایک افغانی فوجی سردار احمد شاہ ابدالی اس کا جانشین ہوا۔